کوئی آپ سے پوچھے کہ میلاد پر دلیل کیا ہے، میلاد کیوں مناتے ہو، دلائل اپنی جگہ ہوں گے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے مصطفیٰ کا میلاد بغیر دلیل کے مناتے ہیں اور بغیر دلیل کے مناتے رہیں گے، اس پر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم سامعین، اسلام ایک دلیل اور ثبوت کا نام ہے۔ اسلام میں ایسا کام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے جس کا ثبوت، جس کی دلیل اسلام میں موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب کبھی کسی قوم کو دیکھا کہ وہ غلط کام کر رہی ہے اور اس نے نبی کو بھیجا، اور قوم نے نبی سے جب کہا کہ تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے، جس کام پر ہم ہیں اسی کام پر ہم ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ جو کام تم کر رہے ہو کیا اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ بتائیے تو ذرا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم لاؤ دلیل ایک ایسی جو بالکل واضح ہو اور ہمارے سامنے پیش کرو کہ کیا اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، کیا دین میں ایسا کرنے کا تمہیں اشارہ ملتا ہے، یا تمہارے پاس کہیں سے کوئی دلیل موجود ہے جس کے بل بوتے پر تم یہ کام کر رہے ہو۔ محترم سامعین، اسلام ایک دلیل اور ثبوت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، صحابہ کرام کبھی کسی ایسے کام کو برداشت نہیں کرتے تھے جس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہ ہو، جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہ ہو۔ آپ نے سنا مفتی صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ شعر سے اپنے بیان کو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث کی دلیل کی بات ہو تو وہ سب بات الگ رکھیے، لیکن ہم لوگوں سے کہیں گے، دنیا سے کہیں گے کہ ہم عید میلاد النبی اور اس کا جلوس بغیر دلیل کے منائیں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہے یہ؟ کیسی باتیں ہیں یہ؟ اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش کہ اگر اسلام میں، قرآن میں، دین میں اس کی دلیل بھی نہ ہو اور اس کا ثبوت بھی نہ ہو، تب بھی ہم عید میلاد النبی منائیں گے، تب بھی ہم عید میلاد النبی کا جلوس منائیں گے۔ ایسے مفتی، ایسے ملا، ایسے مولویوں کی وجہ سے دین اسلام بدنام ہو رہا ہے، غیروں کو کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے پاس اپنا کچھ بھی اسلام نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے مندروں کی پوجا کو دیکھا تو انہوں نے درگاہیں بنا لیے، انہوں نے اگر کچھ پرساد ہمارا دیکھا تو انہوں نے اس کو نذرانے کا نام دے دیا، انہوں نے ہمارے بھجن کو دیکھا تو انہوں نے قوالیاں بنا لی، اور انہوں نے جب عیسائیوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھڈے مناتے ہیں اسے دیکھا تو اپنے پیغمبر کا بھی برتھڈے منانا شروع کر دیا اور اس کو نام دے دیا عید میلاد النبی۔ اور جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم بغیر دلیل کے عید میلاد النبی منائیں گے۔ اللہ اکبر! کتنی بری بات ہے، کتنی واہیات بات ہے کہ بغیر دلیل کے اسلام میں کوئی کام ہوتا نہیں، اور یہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے عید میلاد النبی منائیں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بچائے، ایسے مفتیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔